جنت اور دوزخ سے دوری ہے. اس کا طریقہ جو بتایا وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے کہ جو انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، تزکیہ اپنے اندر کو، باطن کو پاک اور صاف کر لیتا ہے تمام غلاظتوں سے، اللہ پاک گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. اب اتنا بڑی بات سمجھ میں آ جائے آدمی کے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ ساری زندگی اس پہ محنت کرنی چاہیے. بہت شارٹ کٹ ہے. کیا ہے اس کی نشانی؟ اخلاق حسنہ کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ یہ دیکھیں آپ، ہم بھی کہہ سکتے، میں بھی کہتا ہوں میرا تو اخلاق حسنہ ہے. ہم تو اخلاق حسنہ، السلام علیکم جناب، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک. آؤ جی چائے پانی. بڑے وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا اخلاق والا ہے. یہی نا ہمارا معیار، ہنس کے بات کر لیا جی، چائے کھانا کھائیں، بڑا اخلاق والا. اور جب میں ہاتھ میں جا رہا ہوں ہنس رہا ہوں نا، اندر جو میرے دل میں وہ مجھے پتہ ہے یہ کنڈا ہی کنڈا ہے. کس طرح اس کو ایسی کی تیسی. ابھی ہاتھ میں ڈالیں، جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. سو کریں، اخلاق والا جناب، ماشاء اللہ، چائے پئیں. جیسے ہو گیا شکل دیکھ، بتھا دیکھ، جاننا کیا کرنا ہے. یہ 99% بااخلاق لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہنس کے ملنے، جناب کیا حال ہے، پیچھے پتنی کتنی بڑی لسٹ ہوگی اس کی ایسی تصحیح کرنے کے لیے. مال بھی کھا جائیں گے، پیسہ بھی کھا جائیں گے. بڑا اخلاق، شو کیا کرے اپنا کو، بڑا اخلاق پالو. یہ تو بھائی ان لوگوں کا اخلاق ہے. دیکھ منہ جو چوڑا کرتے ہیں نا، دیکھ کے ایک دم وہ سمائل دیتے ہیں. اخلاق کیا یہ بناوٹ ہے. تو سمجھیں اخلاق کیا چیز ہے. جس اخلاق کی اللہ بات کر رہے ہیں، جس پہ فلاح ہے انسان کی. زہر کوئی چیز نہیں انسان کی. زہر جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک چیز ہے. زہر بھی انسان کا جب بنتا ہے جب باطن صحیح ہو، ورنہ ہر چیز ریا بن جاتی ہے، انسان کا دکھاوا بن جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک. سمجھ میری بات؟ یہ تزکیے کا سبق یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. اسی بیٹھ لیے بیٹھا ہوں میں اور آپ کہ آخر یہ جو انسان ہے، اتنی چیزیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کتنا اونچا سوال ہے، کتنا مہم حل ہے کہ سب سے خوبصورت کیا دی ہے؟ ناک دی ہے، یہ کان دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے. کچھ بھی نہ ہو آدمی کے پاس، اللہ اکبر. یہ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. کتنی قیمتی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں. کیا یہ قیمتی ہے ہمارے لیے؟ کیا ان کی کوئی قیمت ہے ہمارے واسطے؟ نہیں. قیمت اسی کی ہوگی جو کہ امام الانبیاء فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان سے جو چیز نکلے گی وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگی. تو آج پتہ لگ جائے گا کہ ان تمام چیزوں کی دنیا کی جن کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، یا اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو فلاں ہے، اس کے پاس تو وہ ہے، پوری دنیا کاٹ چھاڑ کر کے اللہ نے ایک لفظ میں بتا دی. سوال کرنے والوں نے کیا سوال کیا؟ وہ بھی صحابہ کرام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد تھے، صحیح شاگرد تھے. کیا کہ ہمیں تو پتہ تو چلے اپنی منزل کا، ہم سمجھے تو صحیح، تاکہ ہم راستے کو طے کریں. سبحان اللہ. تو آخر ہے کیا چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی تاکہ ہم اس کو حاصل کریں؟ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ کے نبی فرما سکتے تھے کہ فلاں چیز، فلاں سلطنت، فلاں مکان، فلاں یہ، یا جسم کے بارے میں کہتے تھے جسم ایسا ہونا چاہیے، تیرے ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، تیرا رنگ ایسا ہونا چاہیے. کچھ نہیں فرمایا. آپ نے وہی چیز فرمائی کہ جو اللہ کے دربار میں سب سے قیمتی چیز ہے. ہم دیکھیں کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے تو بہترین انسان ہے اللہ کے یہاں. نہیں ہے تو اس پہ کوشش کریں ساری زندگی کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی جو دی ہے، صبح اور شام جو زندگی ہماری چل رہی ہے، اس کو اس کام کے لیے صرف کر دیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے. کرنی چاہیے دوستوں. نہیں ہم پاگل ہیں، پھر بیوقوف ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. کھانے پینے جانوری ہے، سب خدے. اور یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں جانوروں سے بدتر ہے انسان. اور یہ ہے بے شک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، جسم ٹوٹا ہے، پاؤں ٹوٹا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے وہ شخص. کیونکہ قد افلا، اس کامیاب ہے وہ شخص. انسان کا جو ویلیو اس پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا. ایک شخص سے امتحان دیے بچوں نے، گورا ہے،
پیارا ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے. ایک بیچارہ بالکل چھوٹا موٹا آدمی ہے، کالا پیلا سا بچہ ہے چھوٹا سا، اب امتحان نکلتا ہے، وہ فرسٹ کلاس لیتا ہے، ساری دنیا اس کو مڑ کے دیکھے گی، سب بھول جائیں گے کیسے بچے بیٹھے. ہوگا نہیں ہوگا؟ تصویر کس کی آئے گی؟ اس بچے کی آئے گی جو فرسٹ آیا. اس وقت نہیں دیکھا جائے گا اس کا منہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کس کا بچہ ہے، غریب ہے امیر ہے. نہیں، اخباروں میں سرخی لگ جائیں گی کہ یہ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس بچے میں. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اللہ جس کو کہہ دے کہ بندہ پسند ہے وہ کتنی بڑی چیز ہو. تو اللہ کے نبی نے اس طرح ہی جواب دیتے ہیں، جیسے پوچھا جاتا تھا جواب بھی اتنا ہی ملتا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے چھوٹا جواب دے کے کام ختم کر دیا. اس نے ایک سوال پوچھا، لوگوں نے مات الخیر انسان یا رسول اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بتاتا ہوں تمہیں، خلق الحسن، کہ سب سے خوبصورت چیز انسان میں دی ہے پورے وجود کے اندر، جو اس کا سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسن ہے اس کی. اب اخلاق کیا چیز ہے یہ بھی سن لیں. وہ تو میں رد کر دیے، دانت نکالنے، منہ بنانے اور یہ سب اخلاق نہیں. اللہ کے نبی نے کیا تعریف کی اخلاق کی. سبحان اللہ. اخلاق دوستو اس کو کہتے ہیں، سنیں یہ اب ڈائمنڈ نکل رہا ہے، اب جو مٹی ہٹنی ہے نا، اب یہ ڈائمنڈ آ رہا ہے. غور سے سنیں کیا ڈائمنڈ، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین انسان ہے. اخلاق کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر یا اس انسان کو اللہ کی مخلوق سے نہ صرف محبت ہو، لفظ سننے میرے، یہ نہیں مجھے بڑی محبت ہے، نہیں، نہ صرف محبت ہو بلکہ اپنے سے زیادہ اس سے محبت ہو. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاق. نہ صرف محبت کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں یا پیار کا اظہار کر رہا ہے یا پیار چیزیں کر رہا ہے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اپنے سے بھی زیادہ اس سے محبت ہو، یعنی اپنی ضروریات کو کاٹ کے اس کی ضروریت کو پورا کرے. سبحان اللہ. اپنے آرام کو چھوڑ کے اس کے آرام کو دیکھے، اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کو آرام پہنچائے. کس کو؟ مخلوق، یعنی مومن سے نہیں، مخلوق کیا لگی؟ پرندہ بھی مخلوق ہے، مچھر بھی مخلوق ہے، مکھی بھی مخلوق ہے، بلی بھی مخلوق ہے، کتا بھی مخلوق ہے. یہ سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ہمیں ہمارے اندر ایک ایسا احسار اور جذبہ پیدا ہو جائے، ایک مومن کے اندر وہ جذبہ اور احسار پیدا ہونا چاہیے کہ تشخیص ختم ہو جائے، تعلق جس سے اللہ کا ہو اور ہر مخلوق کا تعلق رب سے ہے، تو بس وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہر چیز ہم اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو. جب یہ پوزیشن انسان کی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسن. ہاں، اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے. اب یہ دیکھیں جو دین ہمارا دیا، جو ہمیں دین ہمیں دیا ہے، یہ معنی والا ہے. اللہ نے اس دین کا نام بھی اسلام رکھا ہے، اخلاق پہ رکھا ہے، کسی عبادت پہ نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ اسلام. اور لفظ دیکھیں الف سے کیا بنتا ہے؟ الفت. سین سے کیا بنتا ہے؟ سلامتی، پیس. بتایا کتنا. لام سے کیا بنتا ہے؟ لطافت، نرمی. اسلام ہے. سبحان اللہ. کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں، میں سوچا، یہ خود سوچا، میں کہ یہ اللہ اس لفظوں میں تم نے سب کچھ چھپا دیا، پیغام اپنے ساتھ. الفت بھی اس میں ہے، دیکھیں، سلامتی بھی اس میں ہے، نرمی بھی اس میں ہے. اور میم سے کیا بنتا ہے؟ محبت. اور جب سب کو جوڑیں گے تو گلدستہ کیا بن جائے گا؟ اسلام. اور یہ ہمارا دین ہے. میں دینوں کو کیا کہیں گے؟ ہم اسلام کہیں گے نا. پچھو تو کچھ نظر نہیں آتا اسلام. تو اسلام تیرا کہاں سے ہو گیا؟ لوگوں کو تو گالیاں دیتا تھا، ان کی تو غیبت کرتا تھا، ان کے تو مال توڑتا تھا، ان کے ساتھ تو بے ایمانی کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی. تو اسی کو اسلام سمجھتا تھا کہ شکل صورت بنا کے چلنا پھرنا آ گیا، مسجد میں باہر اندر ہو رہا ہے، یہ اسلام ہے. نہیں، اگر آج یہی اسلام ہوتا تو خدا کی قسم یہ حالت نہیں ہوتی ہماری. اصل میں یہ اسلام ہے ہی نہیں. اسلام تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے پوچھا، اس پہ عمل کر کے بتایا. ایک ہی صحابی کا یہ کردار تھا، کیونکہ نبی پاک زندگی یہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو آئے سے لیے ہوں، میں نے نماز سکھانا ہے، نہ قرآن کا تمام اخلاق، میں تو تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ تم وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ تم اللہ کے دربار میں قیمتی. تو آپ سے ہر سانس یہی تھی، احساس اپنا چھوڑ کے دوسروں کو دینا. تشریف رکھتے ہیں کہ آگے